نمبر 65، وراثت شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ قرب قیامت کی ایک علامت کیا ہے؟ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الساعۃ لا تقوم حتی لا یقسم میراث، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، لوگوں میں میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مقتولین کی تعداد زیادہ ہوگی، جنگوں میں لوگ زیادہ مارے جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اس وجہ سے میراث کی تقسیم نہیں ہوگی۔ یا حتی یوجد وقت لا یقسم فیہ میراث، یا یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا اس میں میراث کی تقسیم نہیں ہوگی۔ وجہ لعدم من یعلم الفرائض، میراث کے مسائل کو جاننے والے لوگ دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ میراث کا علم ہوگا، تو لوگ میراث کے مسائل کو جانتے نہیں ہوں گے، اس لیے میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوگی۔ یا اس حدیث کی توجیہ ہے لا یقسم علی وفق الشرع کما ہوا مشاہد فی زماننا، یا اس کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوگی جیسے ہمارے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ اول تو میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ آج ہم دیکھیں اپنے آبا و اجداد میں دادا کا انتقال ہوا، میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، 10 15 20 سال گزر جاتے ہیں، میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اول میراث تقسیم نہیں ہے، جہاں تقسیم ہو رہی ہے وہ شریعت کے موافق نہیں ہو رہی۔ جہاں تقسیم ہو رہی ہے وہاں شریعت کے موافق نہیں ہو رہی، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اچھے دیندار لوگ، صوم و صلات کے پابند لوگ، صف اول کے نمازی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے۔ جس طرح سود لینا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، شراب کا پیسہ لینا حرام ہے، بہن کی میراث کا مال کھانا بھی اسی طرح حرام ہے۔ جس خدا نے شراب کو حرام کیا، جس خدا نے رشوت کو حرام کیا، اس نے بہن کے حصے پہ ڈاکہ ڈالنے کو بھی اسی رب نے حرام کیا۔ ہم اس کو تو حرام سمجھتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ اس لیے اگر ایک آدمی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا، اپنی والدہ کو حصہ نہیں دے رہا، والد کا انتقال ہوا ہے، اب یہ اس کی والدہ اور میت کی بیوی ہے، اسے حصہ نہیں دیا جا رہا، یا کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا، جیسے آج کل ہوتا ہے بڑا بھائی کہتے کمایا تو میں نے، تعلیم میں نے تمہیں دی، تمہیں تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تم تو سمجھتے نہیں تھے، میں نے باپ کے ساتھ کمایا، میں دست و بازو بنا، تو ساری دولت پہ وہ قابض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اعتبار میراث میں یہ کیا ہے جو بھی بھائی ہے سب کو حصہ برابر ملے گا۔ یہ نہیں کہ بڑے کا حصہ زیادہ ہوگا، چھوٹے کا حصہ کم ہوگا۔ میت کا جو بھی بیٹا ہے اس کا حصہ برابر ہوگا، جو بھی بیٹیاں ہیں اس کا حصہ برابر ہوگا۔ تو قرب قیامت کی یہ علامت بھی موجود ہے۔ آج میراث تقسیم نہیں ہو رہی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میراث کو تقسیم کرتے ہیں اور میراث کے بارے میں مسائل آ کر پوچھتے ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے، قابض ہو جاتے ہیں۔ کس سے پوچھو کہتے ہیں جی ہماری بہن حصہ نہیں مانگ رہی، تم نے حصہ اسے دیا کب ہے؟ یا صرف زبانی کہتے بہن نے معاف کر دیا۔ بہن کے زبانی کہنے سے معاف نہیں ہوگا، وہ رقم اس کے ہاتھ میں رکھی جائے، مکان کی فائل اس کے قبضے میں دی جائے، وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں دو، پھر اگر وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن بچہ 10 روپے دے کر واپس نہیں کرتا اور وہ لاکھوں روپے واپس کر دے گی۔ صرف بات یہ ہے کہ اپنے لیے راستہ اور ہیلہ بنانے کے لیے عموماً ایسا کیا جاتا ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بہن کو شادی میں جہیز دے دیا، بس اس کا حصہ ہو گیا۔ جہیز آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اللہ رسول نے آپ سے نہیں کہا۔ آپ نے اپنی ناک کو بچانے کے لیے دیا ہے، خدا کے حکم کی وجہ سے نہیں دیا۔ شریعت کا حکم میراث دینا ہے، جہیز دینا نہیں، اس لیے وہاں دینے سے وہ پورا نہیں ہوگا، میراث کا حصہ الگ سے ہوگا۔ تو گویا آپ نے جو علامت بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ ان الساعۃ لا تقوم حتی لا یقسم میراث، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ میراث کو تقسیم نہیں کریں گے۔ بسا اوقات 2 سے 3 بھائی ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی کما کے بڑے بھائی کو دیتا ہے، اب چھوٹے کے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں وہ اپنا حصہ مانگتا ہے، کہا تو نے تو کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا۔ آج سے 2 سال قبل میں جمعہ پڑھا رہا تھا، جمعے کے بعد ایک شخص آیا، سفید ریش تھا، اس نے کہا مفتی صاحب آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں اکیلے میں بیٹھ گیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کمایا، میں کماتا رہا اور وہ مکانات خریدتا رہا، 7 سے 8 مکانات اس نے خرید لیے،
میں دن رات محنت کرتا تھا، آج میرے بچے جوان ہو گئے، میں نے حصہ مانگا، کہا تو نے تو کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا، تیرے بچوں کی شادیاں ہو گئی، تیرا تو کوئی حصہ نہیں، سارے مکانات جائیداد پہ وہ قابض ہو گیا۔ تو کہا مجھے اب وہ حصہ نہیں دیتا۔ وہ بھائی چھوٹا، اس کی داڑھی بھی اب سفید ہو گئی تھی، وہ رو رہا تھا، اسی مسجد میں جھولی پھیلا کر وہ کہتا تھا مفتی صاحب خدا میرے بھائی کو جہنم کے آخری حصے میں جلائے، خدا اس کی دولت کو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے، اس کی اولاد کو نافرمان بنا دے۔ کہا اللہ نے میری بددعا قبول بھی کی ہے، اس وقت وہ فالج کی بیماری میں مبتلا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جس اولاد کے لیے جمع کیا ہے کوئی بیٹا اس کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے انسان اللہ کا حق مار کر جن کے لیے رکھتا ہے پھر وہ بھی فرما بردار نہیں بنتے، پھر وہ بھی بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے، پھر وہی منہ میں چمچ کے ذریعے پانی ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے جس کا حق ہے انسان اسے زندگی میں دے دے۔ یہ اختیار، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن تعجب کی بات ہے یہ کمزور انسان دنیا کے سب سے بڑے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن تعجب ہے یہ کمزور سب سے بڑے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ علاقے کے ڈی ایس پی کے انسان نافرمانی نہیں کرتا، ڈی آئی جی کی نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کسی مقدمے میں نہ پھنسا دے، جیل میں ڈال دے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ 2 کوڑے مارے گا، مہینہ جیل میں ڈالے گا۔ خدا چاہے تو آنکھوں کی بینائی کھینچ لے، وہ چاہے تو ہاتھوں کی طاقت سلب کر دے، وہ چاہے تو پاؤں سے چلنے کی صلاحیت چھین لے، وہ چاہے تو عقل کی نعمت لے لے، وہ چاہے تو معدے سے ہضم کرنے کی طاقت لے لے، چاہے تو مردانہ طاقت کو سلب کر دے، چاہے تو زبان کی گویائی بند کر دے، چاہے تو دانتوں کو نیچے گرا دے، انسان کے لیے لقمہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے انسان دین پہ 100% چلے، اللہ رسول کا جو حکم آئے مانے۔ اس لیے میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنی چاہیے۔